اگلی ہیڈنگ، نجاشی کے دربار میں صحابہ کرام کی طلبی اور حق گوئی کے لیے قسم کھانا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس گفت و شنید کے بعد نجاشی نے اصحاب رسول کے پاس نمائندہ بھیج کر ان کو بلایا۔ ان کے پاس جب نجاشی کا قاصد پہنچا تو سب ہجرت کر کے حبشہ جانے والے جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہا کہ جب نجاشی کے پاس جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ سب نے متفقہ طور پر یہی رائے دی کہ اللہ کی قسم، ہم جو کچھ جانتے ہیں اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہی بات کریں گے، نتائج کی پرواہ نہیں کریں گے، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ جب یہ مسافر دربار نجاشی میں پہنچے تو دیکھا کہ نجاشی نے اپنے مذہب کے عالموں اور پیشواؤں کو بلا لیا ہے۔ وہ اپنے اپنے مصاحف یعنی بائبلیں کھول کر نجاشی کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ مسلمانوں، غور کا مقام ہے، اس واقعے کے ہر زاویے میں بے شمار عبرتیں اور نصائح موجود ہیں کہ محمد عربی کے چند مخلص موحدین، جن کو اپنی قوم نے مکہ چھوڑنے پر اور اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، عیسائی حکومت میں پناہ لی ہے، مگر دشمن وہاں بھی ان کو چین نہیں لینے دیتا۔ ان غریب الدیار مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ مدعی ہیں، مسلمان غریب الدیار ہیں اور عدالت عیسائی ہے، شاہی دربار ہے، رشوت کے طور پر ہدایہ پہنچا دیے گئے ہیں، علماء عیسائیت صحیفے کھول کر بیٹھے ہیں۔ نجاشی مسلمانوں سے ان کے دین و مذہب کے بارے میں پوچھتا ہے۔ محمد عربی کی سچائیوں پر قربان، رب ذوالجلال کی قسم، حضرت جعفر طیار عیسائیت قدے میں کھڑے ہو کر جو تقریر کرتا ہے، جو بیان دیتا ہے، وہ اسلام کا اور مسلمانوں کا سر بلند کر دیتا ہے۔ رہتی دنیا تک وہ اسلام اور جاہلیت کا امتیازی نشان رہے گا۔ نجاشی کا سوال: مسلمانوں، غریب الوطنوں، بتاؤ یہ کون سا دین ہے جس کے اندر آ کر تم لوگوں نے اپنی قوم کو خیر بات کہہ دیا ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس نے جواب دیتے ہوئے متکلم اور مجیب کی حیثیت سے بات کی تھی وہ جعفر بن ابو طالب تھے۔ انہوں نے کہا، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابو طالب کا بیان۔ اگلی ہیڈنگ، بریکٹ میں لکھا ہے، جاہلیت کا نقشہ۔ ترجمہ: اے بادشاہ سلامت، ہم لوگ اہل جاہلیت تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، تمام بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے ناطے کاٹتے تھے، پڑوس میں برائی کرتے تھے، ہمارے اندر طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیم، اسلام کا نقشہ، محمد عربی کی تعلیمات مقدسہ۔ ترجمہ: اسی حالت زار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہم ہی میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے۔ ہم اس کا نسب جانتے ہیں، اس کی سچائی، اس کی امانت داری اور اس کی پاک دامنی جانتے ہیں۔ اس شخص نے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، عبادت صرف اسی کی کریں اور ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت کر رہے ہیں یا ہمارے باپ دادا کر رہے، اللہ وحدہ کے سوا پتھروں اور بتوں کی۔ اس نبی نے ہمیں سچی بات کرنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوس کے ساتھ نیک سلوک کرنے، محارم سے رک جانے، خون بہانے سے رک جانے کا حکم دیا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بات کرنے سے، یتیموں کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگانے جیسے قبیح امور سے روک دیا ہے۔ اور اس نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگ اللہ وحدہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور دوسرے ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جعفر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح تمام اسلام کے امور ایک ایک کر کے گنوائے، پھر کہا، ہم نے اس نبی کو سچا مان لیا ہے اور ہم لوگ اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے اس کی اتباع کر لی ہے اس بنا پر جو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ ہم نے اس کی تصدیق کر لی ہے، اس پر ایمان لے آئے اور وہ اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آیا ہے ہم نے اس کی اتباع کر لی۔ ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ ہم نے ہر اس چیز کو حرام ٹھہرا لیا ہے جس کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے، اور ہم نے ہر اس چیز کو حلال کر لیا ہے جس کو اس نے حلال کیا ہے۔ اس کے بعد ہماری قوم نے ہمارے اوپر زیادتی کی، انہوں نے ہمیں سزائیں دی ہیں اور انہوں نے ہمیں ہمارے دین سے روکا ہے تاکہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے سے دوبارہ بتوں کی عبادت کی طرف پھیر لیں، اور اس لیے تاکہ ہم جن جن خبائث پر تھے ہم ان کو دوبارہ حلال سمجھ لیں۔ انہوں نے جب ہمارے اوپر زبردستی کی ہے اور ہمارے اوپر ظلم کیا ہے اور ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی ہے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے تو ہم لوگ آپ کے شہر کی طرف نکل آئے ہیں، اور ہم نے آپ کے سوا سب پر آپ کو ترجیح دی ہے، اور ہم نے آپ کے پڑوس میں رہنے کو ترجیح دی ہے، اور ہم نے یہ توقع کی ہے کہ ہمارے اوپر آپ کے پاس رہ کر ظلم نہیں ہوگا، اے بادشاہ سلامت۔ حضرت جعفر کی یہ تقریر ختم ہوئی تو نجاشی نے سوال کیا، کیا تیرے پاس اس وحی میں سے کوئی چیز ہے جو وہ نبی اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے؟
حضرت جعفر نے اس بات میں جواب دیا تو نجاشی نے کہا کہ آپ میرے سامنے اس کو پڑھیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کا پہلا حصہ پڑھا تو اللہ کی قسم نجاشی رو پڑا حتیٰ کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور اس کے مذہبی پیشوا اور عالم بھی رو پڑے حتیٰ کہ ان کے صحیفے بھیگ گئے جب انہوں نے اسے سنا جو کچھ وہ ان کے سامنے پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا، اگلی ہیڈنگ ہے نجاشی کے دربار سے مسلمانوں کے حق میں کامیاب فیصلہ۔ ترجمہ: یہ کلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے اس روشنی کا منبع اور مصدر ایک ہی ہے۔ مدیان نے کہا، تم دونوں واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ قریش کے نمائندے جب دونوں نجاشی کے دربار سے نکل گئے تو عمرو بن العاص نے کہا، اللہ کی قسم میں کل اس کے پاس جاؤں گا اور آ کر میں ان کی ہریالی کا استحصال کر دوں گا، جڑ سے کاٹ دوں گا۔ فرماتی ہیں کہ مگر اس کو عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، کیونکہ وہ دونوں میں سے زیادہ متقی اور شریف ہے ہم لوگوں میں کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، بے شک ان لوگوں کی ہم سے رشتہ داریاں ہیں، کیا ہوا اگر وہ ہمارے مخالف ہو گئے تو۔ اگلی ہیڈنگ کفر کے نمائندوں کی دوسری چال جو ناکام ہوئی۔ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عمرو بن العاص نے قسم کھا کر کہا کہ میں نجاشی کو خبر دوں گا کہ یہ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ صبح ہوئی تو اس نے اپنی قسم کے مطابق اس سے جا کر شکایت کی کہ اے بادشاہ سلامت، وہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بہت بری بات کہتے ہیں، آپ ان کو نمائندہ بھیج کر بلائیے اور ان سے پوچھیے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ چنانچہ نجاشی نے ان سے پوچھنے کے لیے پھر نمائندہ بھیجا، مگر ہمارے لیے اس کی مثل کوئی پریشانی نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر مسلمان جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جب نجاشی پوچھے گا تو کیا جواب ہوگا؟ سب نے اتفاق سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اس کے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی ہمارے پاس لائے ہیں، اس کے علاوہ ہم منع کر دیے گئے ہیں، جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ فرماتی ہیں کہ جب نجاشی کے پاس پہنچے تو اس نے ان سے پوچھا، تم لوگ کیا کہتے ہو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں؟ فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہم اس کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے نبی ہمارے پاس لے کر آئے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، وہ کنواری تھیں، گناہ سے پاک تھیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی نجاشی نے زمین پر ہاتھ مارا، اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم جو کچھ آپ نے کہا ہے یہی کچھ تھے عیسیٰ ابن مریم، اس سے اس تنکے برابر بھی فرق نہیں تھا۔ سیدہ سلمہ فرماتی ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے عالم اور درویش اس کے گرد سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس نے کہا، اگر تم چلے جاؤ تو اللہ کی قسم تم جاؤ، تم میری زمین پر شیوم ہو، اور شیوم کا مطلب ہے امن والے ہو، جو شخص تمہیں برا کہے گا وہ مجرم ہوگا۔ پھر کہا، جو شخص تمہیں گالی دے گا وہ مجرم ہوگا۔ تیسری بار یہی کہا اور یہ کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا سونے کا عبادت خانہ ہو جس میں میں عبادت اور شکر کروں جبکہ تم میں سے کسی آدمی کو ایذا دوں۔ اس نے کہا کہ ان دونوں قریشی نمائندوں کو ان کے ہدایہ واپس کر دو، مجھے ان کے ہدایہ کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اس کے ہاں سے ذلیل ہو کر نکل گئے، جو کچھ لے کر آئے تھے وہ بھی ان کو واپس کر دیا گیا، اور ہم لوگ نجاشی کے پاس بہتر گھر اور بہترین پڑوس میں قیام کرتے رہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نجاشی کی حکومت کو خطرہ اور مسلمانوں کی دعا سے کامیابی، نبوت محمدی کی دلیل ہے۔ سیدہ سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اسی کیفیت میں تھے کہ اچانک حبشہ سے ایک آدمی آیا، اس نے نجاشی کے ساتھ حکومت میں جھگڑا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم ہم لوگوں کو شدید دھچکا لگا اور ایسا حزن اور غم پہنچا کہ اس سے قبل کبھی نہیں پہنچا تھا۔ وہ ہمارے اوپر شدید حزن تھا، اس خوف کے مارے کہ اگر وہ شخص نجاشی پر غالب آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا، ایسا آدمی جو ہمارا حق نہیں پہچانے گا جس طرح نجاشی ہمارا حق پہچان رہا تھا۔ فرماتی ہیں کہ نجاشی اس کی طرف متوجہ ہوا اور دونوں کے درمیان دریائے نیل حائل تھا۔ فرماتی ہیں کہ اصحاب رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی تیار ہوتا ہے جو یہاں سے روانہ ہو کر جائے اور اس قوم کے درمیان جھگڑے اور اختلاف کی جو کیفیت ہے اس کو جا کر جانے اور پھر ہمیں پوری اس کے بارے میں خبر دے۔ کہتی ہیں کہ زبیر بن عوام نے جانے کے لیے حامی بھری کہ میں جاتا ہوں۔ سب نے کہا کہ آپ جائیں گے، حالانکہ آپ تو سب لوگوں سے کم عمر ہیں۔ فرماتی ہیں اس کے اصرار کرنے پر اس کے لیے مشق پھونک کر تیار کی گئی دریا تیرنے کے لیے۔ زبیر نے مشق کو
اپنے سینے تلے دبایا اور اس پر تیراکی کرتا ہوا دریائے نیل کے اس مقام تک جا پہنچا جہاں پر ان لوگوں کے ٹکراؤ کا مقام تھا۔ اس کے بعد وہ چل کر ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے نجاشی کے غلبے اور اپنے دشمن پر اپنے شہروں میں اس کی تمکنت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگ اسی انتظار میں تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے کہ اچانک زبیر کہیں سے ظاہر ہوئے اور وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے دور سے کپڑا ہلا کر کہا، ترجمہ: خبردار، خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، نجاشی فتح یاب ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کو اس کے شہروں میں پکا کر دیا ہے اور تمکنت عطا کر دی ہے۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ اس سے زیادہ خوشی ہمیں کبھی حاصل ہوئی ہو۔ فرماتی ہیں کہ نجاشی اس جنگی مہم سے بخیریت واپس لوٹ آیا اور اللہ نے اس کے دشمن کو واقعی ہلاک کر دیا تھا اور نجاشی کو اپنے شہروں میں قدرت اور استحکام عطا کر دیا تھا اور حبشہ کی حکومت اس کے لیے پکی اور یقینی ہو گئی تھی۔ پھر ہم حسب معمول ان کے پاس پرسکون طریقے پر ایسے رہے جیسے انسان اپنے بہتر اور اچھے گھر میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہاں سے سیدھے رسول اللہ کے پاس واپس آئے۔ ابھی حضور مکے میں ہی تھے۔ اگلی مین ہیڈنگ ہے حضرت زید بن ثانہ کے اسلام میں دلائل نبوت۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زید بن ثانہ کو ہدایت عطا کرنا چاہا تو زید کہتا ہے کہ تمام علامات نبوت میں بحیثیت یہودی عالم ہونے کے حضور کے چہرے پر پہچانتا تھا۔ 2 علامات کے سوا باقی ساری علامات موجود تھیں۔ محمد رسول اللہ کے چہرہ انور کو میں جب بھی دیکھتا تھا تو میں دیکھ لیتا تھا، مگر 2 ایسی صفات تھیں میں جن کے دیکھنے کے انتظار میں تھا۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا حلم، حوصلہ اور بردباری اس کی جہالت سے سبقت کرے گی۔ نمبر 2 نہ زیادہ کرے گی شدت جہل اس پر مگر حوصلہ اور بردباری کو۔ میں حضور کے ساتھ نرمی کرتا رہتا تھا اس لیے کہ میں اس سے میل جول رکھوں اور کسی طرح اس کے حلم اور جہل کو آزماؤں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ اپنے حجروں سے نکلے، علی بن ابو طالب بھی ان کے ساتھ تھے۔ اتنے میں آپ کے پاس کوئی آدمی آیا جیسے کوئی بدوی ہے۔ وہ آ کر کہنے لگا، بے شک فلاں کی بستی والے مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں ان لوگوں کو باتیں بتاتا رہتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تمہاری یہ غربت ختم ہو جائے گی، صبح ہی صبح تمہارے پاس کھلا رزق آ جائے گا، جبکہ حالت یہ ہو رہی ہے کہ ان کو قحط سالی پہنچی ہوئی ہے اور انتہائی سختی میں ہے اور بارش نہ ہونے سے بھی قحط میں ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی لالچ میں آ کر اسی طرح اسلام سے بھی نکل جائیں جیسے وہ اسلام میں طمع اور لالچ کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کے پاس کوئی چیز بھیج کر ان کی مدد فرما دیں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے پہلو میں موجود آدمی کی طرف دیکھا، میرا خیال ہے کہ علی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس میں کوئی چیز نہیں بچی۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب ہو گیا اور میں نے آپ سے کہا، اے محمد، کیا آپ ایسا کر لیں گے کہ میرے ساتھ بنی فلاں کے باغ سے اتنی مدت کے لیے کچھ معلوم اور متعین کھجوروں کی فروخت کر لیں؟ حضور نے فرمایا، نہیں اے یہودی، بلکہ میں بے کروں گا معلوم اور متعین کھجوروں کی تجھ سے اتنی مدت کے لیے، اور میں بنو فلاں کے باغ کا نام نہیں لے رہا۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ سے بے کر لی، سودے کی بات کوئی نہیں، لہٰذا میں نے ہمیانی نکالی اور میں نے حضور کو 80 مثقال سونے کے دے دیے، معلوم اور متعین کھجوروں کے بارے میں ایک مقررہ وقت کے ساتھ۔ حضور نے اس آدمی کو رقم دی اور فرمایا جلدی کرو ان کے لیے اور زید بن ثانہ کے مال کے ساتھ ان کی مالی ضرورت پوری کرو۔ جب طے شدہ وقت سے 2-3 دن باقی رہ گئے تو ایک دن رسول اللہ انصار کے ایک آدمی کے جنازے میں نکلے۔ ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ دیگر چند صحابہ کی جماعت میں جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو ایک دیوار کے پاس بیٹھنے کے لیے قریب ہوئے۔ میں ان کے پاس گیا اور جا کر میں نے آپ کی قمیص کے دونوں دامن پکڑ لیے اور آپ کی اوپر اوڑھنے والی چادر کو بھی، اور میں نے ان کی طرف انتہائی سخت چہرے کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ اے محمد، کیا آپ میرے حق کی ادائیگی نہیں کریں گے؟ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا تم لوگوں کو اے بنو عبد المطلب، مگر تم لوگ ادائیگی کرنے میں بڑی پس و پیش کرنے والے ہو۔ مجھے تم لوگوں کے ارادے کا علم تھا، چنانچہ حضرت عمر بن خطاب نے میری طرف کچھ گھور کر دیکھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر ایسی گھوم رہی تھیں جیسے کشتی گول گھومتی ہے۔ پھر انہوں نے میری طرف زور سے آنکھ جھپکائی اور کہنے لگے، اے اللہ کے دشمن، کیا تم رسول اللہ سے یہ کہہ رہے ہو جو میں سن رہا ہوں اور حضور کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے ان کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں ان کی قوت سے ڈرتا ہوں تو میں اپنی تلوار تیرے سر میں مار دیتا۔ حضور انتہائی سکون کے ساتھ اور وقار اور سنجیدگی کے ساتھ عمر کی طرف دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔
اگلی ہیڈنگ قرض کے مطالبے اور ادائیگی میں فرق کرنا۔ اس کے بعد عمر سے کہنے لگے کہ میں اور یہ زیادہ حاجت مند تھے دوسرے سلوک کے تم سے اے عمر، وہ یہ تھا کہ آپ مجھے کہیں کہ میں بہتر طریقے پر ادائیگی کر دوں، اور اس سے کہتے کہ وہ مجھ سے احسن طریقے سے تقاضا کرے۔ حسن ادا اور حسن تقاضا کی آپ کو بات کرنے کی ضرورت تھی۔ خیر عمر جائیے، اس کے حق کی ادائیگی جا کر دیجیے اور اس کو 20 صاع کھجوریں اور اضافی دے دیجیے اس کے بدلے میں جو اس نے رعایت دی ہے۔ زید کہتے ہیں کہ عمر مجھے لے کر چلے، انہوں نے جا کر میرے حق کی ادائیگی کر دی اور مجھے 20 صاع اضافی کھجوریں بھی دیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسا اضافہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ کے حکم پر دیا ہے کہ میں آپ کو زیادہ دوں اس کی جگہ جو آپ نے رعایت کی ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں اے عمر؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں زید بن سینا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ یہودی عالم؟ میں نے کہا جی ہاں۔ عمر نے پوچھا کہ آپ تو عالم ہیں، کیا وجہ تھی آپ نے رسول اللہ کے ساتھ ایسی بات کی تھی اور آپ ایسی حرکت کر رہے تھے؟ میں نے کہا اے عمر، تمام علامات نبوت میں نے رسول اللہ کے چہرے پر پہچان رکھی تھیں، جب میں دیکھتا تھا تو مجھے صاف نظر آ جاتی تھی، مگر 2 علامات ایسی تھیں کہ ان کو میں نے نہیں دیکھا تھا اور ان کے بارے میں مجھے خبر نہیں تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ اس کی بردباری اس کی جہالت سے سبقت کرتی ہوگی، دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ شدت جہل ان کے علم کو اور زیادہ کر دے گی۔ اب مجھے اس کی خبر مل گئی ہے۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں اے عمر کہ اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اور میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا آدھا مال، حالانکہ میں مالدار ہوں، امت محمد پر صدقہ ہے۔ عمر نے کہا کہ کیا بعض لوگوں پر صدقہ ہے، کیونکہ آپ سب پر صدقہ نہیں کر سکیں گے؟ میں نے کہا کہ خواہ بعض پر ہی صحیح۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد زید اور عمر رسول اللہ کے پاس چلے گئے۔ زید نے جا کر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ایمان لے آئے اور حضور کی تصدیق کر لی اور حضور کی اتباع کر لی اور حضور کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شامل رہے۔ بالآخر غزوہ تبوک میں قتل ہو کر شہید ہو گئے، آگے بڑھتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں، یعنی لڑ کر شہید ہو گئے، پیٹ پھیر کر نہیں۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ضماد طبیب کے اسلام میں دلائل نبوت۔ حکیم ضماد بن ثعلبہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے آیا تھا۔ اس نے کفار قریش سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ محمد مجنون اور پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اس آدمی سے ملا تو میں اس کا علاج کروں گا، چنانچہ وہ حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد، میں ریح اور ہوا لگ جانے کا علاج کیا کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج بھی کر دوں، شاید آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے دے۔ لہٰذا رسول اللہ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسولہ، اور اللہ کی حمد کی اور چند کلمات کلام کیے۔ اس کلام نے ضماد کو حیران کر دیا۔ ضماد نے کہا اپنے کلمات میرے سامنے دہرائیے۔ حضور نے اس کے سامنے دہرا دیے۔ اس نے کہا میں نے تو ایسا کلام کبھی نہیں سنا، میں نے تو کاہنوں کا کلام سنا ہے، جادوگروں کا سنا ہے، شعراء کا سنا ہے، مگر اس کی مثل ہرگز نہیں سنا۔ یہ تو بحر محیط تک پہنچ گیا، مراد یہ ہے کہ انتہائی جامع کلام ہے۔ چنانچہ ضماد مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنی طرف سے بھی اور اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کر لی۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم کے اسلام لانے میں دلائل نبوت۔ یحییٰ بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے جو آل عبداللہ بن سلام سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کی بات کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ کے بارے میں سنا تو میں نے ان کی صفت پہچان لی، ان کا نام اور صورت پہچان لی اور پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ میں اس بات پر خوش تھا اور اس بات پر خاموش تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ مدینے میں آ گئے۔ جب وہ قبا بستی میں بنو عمرو بن عوف کے پاس اترے تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کر حضور کی خبر دی۔ میں اس وقت کچھ درخت پر چڑھا ہوا تھا، اس پر کام کر رہا تھا، صرف پھپھی خالدہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جب رسول اللہ کی آمد کی خبر سنی تو میں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ میری پھپھی نے جب میرے منہ سے تکبیر سنی تو کہنے لگی اگر آپ موسیٰ بن عمرو کو سن لیتے تو کتنا زور سے کہتے۔ میں نے اس سے کہا اے پھوپھی جان، اللہ کی قسم یہ نبی بھی موسیٰ بن عمران کا بھائی ہے اور اس کے دین پر ہے اور اسی پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس کے ساتھ موسیٰ بھیجے گئے تھے۔ پھوپھی نے کہا یہ وہی نبی ہیں جس کی خبر ہمیں دی جاتی تھی کہ وہ قیامت کے ساتھ ساتھ بھیجا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جی ہاں وہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بھی آ گئے ہیں؟
کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں رسول اللہ کے پاس چلا گیا اور جا کر مسلمان ہو گیا۔ پھر میں اپنے گھر میں آیا، میں نے ان کو خبر دی، گھر والے بھی مسلمان ہو گئے، مگر میں نے یہودیوں سے اسلام کو چھپائے رکھا۔ اگلی ہیڈنگ، یہود کا جھوٹا ہونا۔ پھر میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میں نے حضور سے کہا کہ یہود جھوٹے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بعض گھروں میں داخل کر لیں اور اس طرح مجھے ان سے چھپا لیں، پھر میرے بارے میں ان سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے، پھر وہ آپ کو میرے بارے میں بتلائیں گے کہ میں ان میں کیسا ہوں، اس سے قبل کہ وہ میرا اسلام جان لیں۔ اگر ان کو میرے مسلمان ہو جانے کا علم ہو گیا تو وہ مجھ پر بہتان باندھیں گے اور مجھے عیب لگائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے ایک گھر میں رکھ لیا۔ جب یہودی آپ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا اور بات کی۔ حضور نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا آدمی ہے؟ بولے کہ وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے اور ہمارا بزرگ ہے، عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو میں ان لوگوں کے سامنے نکل کر آیا اور میں نے کہا، اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ جو دین تمہارے پاس لے کر آ گئے ہیں اس کو قبول کر لو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بارے میں تم لوگ تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو، اس کا نام اور اس کی صفت۔ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں، میں اس کے ساتھ ایمان لایا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کو پہچانتا ہوں۔ یہودیوں نے کہا، آپ جھوٹے ہیں۔ پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے، مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بتایا تھا کہ یا رسول اللہ کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، اہل بہتان، اہل عذر، اہل کذب، اہل فجور ہیں۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نے اپنا اسلام اور اپنے گھر والوں کا اسلام ظاہر کر دیا اور میری پھوپھی خالدہ بنت حارث بھی مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے اپنے اسلام کو اچھا ثابت کر دکھایا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، عبداللہ بن سلام کے اسلام کی بابت دوسری روایت۔ یہ دوسری روایت ہے عبداللہ بن سلام کی بابت۔ یہ پہلی روایت کے مخالف نہیں ہے بلکہ اس کی تائید اور تفسیر کرتی ہے کہ اس نے رسول اللہ کی آمد کی خبر سنی تو وہ اس وقت باغ میں کھجوروں کی اصلاح کر رہے تھے۔ اہل باغ کے لیے انہوں نے اس کلام کو وہیں چھوڑا اور گھر میں آ گیا۔ حضور نے پوچھا کہ ہمارے بھائی بندوں میں سے قریب گھر کس کا ہے؟ ابو ایوب نے کہا، یا رسول اللہ میرا گھر قریب ہے، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا، اچھا جائیے دوپہر کے آرام کے لیے ہمارے لیے جگہ بنا لیجئے۔ اس نے جا کر حضور اور صدیق اکبر کے لیے جگہ بنائی۔ اس کے بعد آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ لوگوں کے لیے قلولے کی جگہ بنا دی ہے، اب چلیے اللہ کی برکت کے ساتھ قلولہ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی آ گئے تو عبداللہ بن سلام بھی آ گیا اور کہنے لگا، اشہد انک رسول اللہ حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں اور آپ حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان میں سب سے زیادہ علم والا ہوں اور انہی سے سب سے بڑے علم والے کا بیٹا ہوں۔ ان کو بلا کر میرے بارے میں پوچھئے، اس سے قبل کہ ان کو میرے اسلام کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ میرے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو مجھ میں نہیں ہیں۔ حضور نے یہودیوں کو بلایا تو ان سے کہا، اے یہودیوں ہلاک ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم جس کے بغیر کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے۔ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں تمہارے پاس حق ہی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو نہیں جانتے۔ حضور نے 3 بار ان سے یہ بات کہی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اندر عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ بولے وہ تو ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سے سب سے بڑے علم والے شخص کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو؟ وہ کہنے لگے، حاشا وکلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا، اے ابن سلام ان کے سامنے آ جائیے۔ چنانچہ وہ سامنے آ گئے اور آ کر کہا، اے یہود کی جماعت، تمہاری ہلاکت ہو، اللہ سے ڈرو، بس قسم ہے اللہ کی جس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، تم لوگ جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ حق لے کر آئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عبداللہ تم جھوٹ کہتے ہو، لہٰذا حضور نے ان لوگوں کو نکال دیا۔ ترمذی سے مروی ہے کہ وہ ابن نافع وغیرہ سے روایت کرتے ہیں ان کی اسنادوں کے ساتھ کہ عبداللہ بن سلام نے کہا، جب رسول اللہ مدینے میں آ گئے میں ان کے پاس آیا تاکہ میں ان کو دیکھوں۔ جب میں نے ان کے چہرے کو سامنے سے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، حضرت سلمان فارسی حقیقت کی تلاش میں۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے عاصم بن عمر بن قتادہ نے محمود بن لبید سے، اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی سلمان فارسی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اہل فارس میں سے، اہل اصفہان میں سے ایک آدمی تھا، میرا والد اپنی زمین پر کسان تھا،
میرا والد مجھ سے شدید محبت کرتا تھا، اس قدر کہ اتنی محبت ان کو نہ اپنے سے تھی نہ کسی دوسرے بیٹے سے۔ اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ مجھے گھر سے باہر کہیں بھی نہیں جانے دیتے تھے، بلکہ انہوں نے مجھے محبت کی وجہ سے گھر کے اندر روک رکھا تھا، جیسے لڑکیاں گھر میں روک لی جاتی ہیں۔ میں نے مجوسیت میں انتہائی کوشش صرف کر ڈالی تھی، چونکہ آبائی دین مجوسیت تھا، لہٰذا میں بھی آگ سلگانے والا بن گیا جو ہر وقت سلگا کر رکھتا ہے، اس کو میں 1 منٹ بھی نہیں بجھنے دیتا تھا۔ میں اسی حالت پر رہتا رہا۔ مجھے لوگوں کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، بس مجھے اپنے کام سے کام تھا، آگ جلانے کے سوا کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسی اثناء میں میرے والد نے ایک گھر بنانا شروع کیا، مگر والد کی کچھ زمین وغیرہ تھی، اس میں کام کاج ہونا تھا۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ اے بیٹے، آپ نے دیکھا کہ گھر کی تعمیر نے مجھے اس قدر مصروف کر دیا ہے کہ میں کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میری زمینوں کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتی۔ ان کی اطلاع اور خبرگیری بھی ضروری ہے۔ تم وہاں چلے جاؤ، حاریوں کو بتاؤ کہ ایسے ایسے کام کرنا ہے۔ آپ مجھے نہ رکنے دیں، اگر میں رک گیا تو سارا کام رک جائے گا۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا زمینوں پر جانے کے لیے، مگر میں راستے میں جب عیسائیوں کے کنیسہ کے پاس سے گزرا تو میں نے اس میں ان لوگوں کی آوازیں سنی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ عیسائی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کو دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا۔ میں نے جو ان کی حالت دیکھی مجھے پسند آئی، تو اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ میرے والد نے میری تلاش میں ہر طرف بندے بھیج دیے تھے۔ میں شام کو ان کے پاس پہنچا۔ میں زمینوں پر نہیں گیا تھا۔ والد نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے نہ روکو؟ میں نے کہا ابا جان، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ مجھے ان کی نماز اور ان کی دعا اچھی لگی تھی، میں ان کو دیکھنے بیٹھ گیا کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹے، تیرا دین مجوسیت ہے، تیرے باپ دادا کا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ان کے دین سے اچھا نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ تو آگ کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے سلگاتے ہیں، اور ہم جب چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے والد کی طرف سے ایذا رسانی۔ والد نے مجھے ڈرایا دھمکایا اور میرے پیروں میں لوہے کی زنجیریں ڈال دیں اور یوں مجھے گھر میں بند کر دیا۔ چنانچہ میں نے نصارہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں اس دین تک کیسے پہنچوں جس پر میں نے تم لوگوں کو دیکھا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ شام کے ملک میں چلے جاؤ۔ میں نے ان سے کہا جب وہاں سے تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں تو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ضرور بتائیں گے۔ چنانچہ ان کے پاس شام سے کچھ تاجر پہنچے۔ ان لوگوں نے میرے پاس اطلاع بھیج دی کہ ہمارے پاس تاجروں میں سے کچھ تاجر پہنچے ہیں۔ میں نے کہلوا دیا کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس جانے لگیں تو مجھے ضرور اطلاع کر دینا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر جب جانے لگے تو انہوں نے مجھے آگاہ کر دیا۔ پس میں نے وہ لوہا جو پیروں میں تھا اس کو پھینک دیا اور ان کے ساتھ جا ملا۔ ان کے ساتھ چلتا رہا کہ میں شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پوچھا کہ اس دین میں افضل کون ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اسقف صاحب کنیسہ افضل ہیں، یعنی گرجے کے پادری۔ چنانچہ اس طرح میں پادری کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے عبادت خانے میں تیرے ساتھ رہوں اور اس میں بھی اللہ کی عبادت کرتا رہوں اور آپ سے خیر کی تعلیم حاصل کروں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے پاس رہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے سلمان فارسی شام کے پادری کے پاس۔ میں اس پادری کے پاس رہتا رہا۔ وہ برا انسان تھا۔ وہ عیسائیوں کو صدقہ کرنے کا حکم کرتا اور ان کو صدقے کی ترغیب دیتا تھا۔ جب عیسائی اس کے پاس جمع کرتے تھے تو وہ ان کو زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ وہ مال مسکینوں کو نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس طرح کر کے سونے چاندی کے 7 مٹکے جمع کر لیے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ شدید بغض ہو گیا، اس لیے کہ میں نے جو اس کی حالت دیکھی تھی وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا بلکہ وہ مر گیا۔ جب عیسائی اس کو دفن کرنے لے گئے تو میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ برا آدمی تھا، تم لوگوں کو صدقہ کرنے کے لیے کہتا تھا اور تمہیں اس کی ترغیب دیتا تھا، حتیٰ کہ تمام لوگ صدقات کا مال اس کے پاس جمع کرتے تھے تو وہ اس کو زمین میں گاڑ دیتا تھا، مساکین کو نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں دفن کیا ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اس کا خزانہ تمہیں نکال کر دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا لاؤ، کہاں ہے خزانہ؟ چنانچہ میں نے ان کو 7 مٹکے سونے چاندی کے بھرے ہوئے نکال کر دیے۔ جب انہوں نے دیکھے تو کہنے لگے اللہ کی قسم اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کو صلیب پر لٹکایا، لکڑیوں پر باندھ کر، اور اس کو پتھر مارے اور ایک دوسرے بندے کو لائے، اس کی جگہ اس کو گرجے میں رکھا۔ اللہ کی قسم اے ابن عباس، میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ 5 نمازیں پڑھتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس آدمی سے افضل تھا اور نیکی میں انتہائی زیادہ کوشش کرتا تھا۔ میں نے ایسی کوشش کرنے والا بندہ نہیں دیکھا،
نہ ہی دنیا سے ایسا بے رغبتی کرنے والا بندہ دیکھا اور نہ ہی دن رات میں اس سے زیادہ عبادت گزار دیکھا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی اس سے زیادہ کسی شے سے محبت کی ہو، کبھی بھی۔ میں ہمیشہ اس کے پاس رہا، حتیٰ کہ اس کی بھی وفات ہو گئی۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کے لیے تو اللہ کا امر آ پہنچا ہے، اور میں تو اللہ کی قسم آپ سے اتنی محبت کرتا تھا جس قدر کسی شے سے نہیں کرتا تھا۔ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اور کس کی طرف مجھے نصیحت کرتے ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹے، اللہ کی قسم میں ویسا بندہ اور تو کہیں نہیں جانتا ہوں۔ شہر موصل میں ایک بندہ ہے، اس کے پاس جانا، آپ اس کو دیکھ کر میری حالت پر پائیں گے۔ اگلی ہیڈنگ، سلمان فارسی شہر موصل کے پادری کے پاس۔ جب وہ پادری مر گیا تو اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق مقام موصل میں پہنچا۔ میں وہاں کے پادری کے پاس پہنچا۔ میں نے اس کی حالت بھی پہلے والی جیسی دیکھی، عبادت میں محنت اور کوشش میں، اور دنیا سے زہد اور بے رغبتی میں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے فلاں راہب نے آپ کے پاس آنے اور رہنے کی وصیت کی تھی۔ اس نے کہا، اے بیٹے، آپ میرے پاس ٹھہریے۔ میں ان کے پاس رہنے لگا، ان کے ساتھی کے کہنے کے مطابق، حتیٰ کہ اس کی بھی وفات ہو گئی۔ جب ان کا وقت آ گیا تو میں نے اس سے کہا، بے شک فلاں نے مجھے آپ کے ساتھ رہنے کی وصیت کی تھی، مگر آپ کے اوپر بھی اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ مجھے اس بارے میں کیا وصیت کریں گے؟ اس نے کہا، میں کوئی دوسرا آدمی نہیں جانتا ہوں اے بیٹے، مگر ایک آدمی مقام نصیبین میں ہے، وہ اسی کی مثل ہے جیسے ہم ہیں، اس کے ساتھ لاحق ہو جانا۔ اگلی ہیڈنگ، سلمان فارسی مقام نصیبین کے پادری کے پاس۔ جب ہم نے اس کو دفن کر دیا تو میں دوسرے راہب کے پاس گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے فلاں راہب نے مجھے فلاں کی طرف جانے کی وصیت کی تھی، اور فلاں نے مجھے آپ کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اس راہب نے بھی کہا کہ بیٹے، آپ میرے پاس ٹھہر جائیے۔ چنانچہ میں اس کے پاس ٹھہرا رہا پہلوں کی طرح، یہاں تک کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے فلاں نے فلاں کی وصیت کی تھی، اور پھر اس فلاں نے فلاں کی طرف وصیت کی تھی، اس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا۔ اب آپ کا بھی وقت آ گیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا، اے بیٹے، میں نہیں جانتا کسی کو اس کیفیت پر جس پر ہم ہیں، مگر ایک آدمی شہر اموریہ میں سرزمین روم میں ہے، آپ ان کے پاس جائیے، آپ اس کو عنقریب پائیں گے، ایسا ہی جس طریقے پر ہم ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، سلمان فارسی سرزمین روم میں اموریہ کے راہب کے پاس۔ میں جب اس کو دفن کر چکا تو چلا گیا، حتیٰ کہ میں اموریہ کے راہب کے پاس پہنچا، اس کو سابق راہبوں کے حال کے مطابق پایا، لہٰذا میں اس کے پاس ٹھہر گیا، اور میں نے وہاں پر کام اور محنت مزدوری بھی کی، یہاں تک کہ میرے پاس بکریاں اور گائیں وغیرہ مال جمع ہو گیا۔ اس راہب کی بھی وفات کا وقت ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے بھی وہی کہانی دہرائی کہ فلاں نے مجھے فلاں کے پاس اور فلاں نے آپ کے پاس بھیجا تھا، اور آپ کے اوپر بھی اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب آپ مجھے کس کی طرف وصیت کریں گے؟ اس نے کہا، بیٹے، میں نہیں جانتا کہ کوئی ایک باقی رہ گیا ہے جو ہمارے طریقے پر ہو، جس کے بارے میں آپ کو حکم کروں کہ اس کے پاس چلے جاؤ، مگر ہاں، اس نبی کا وقت آ چکا ہے جو حرم میں مبعوث ہوگا، اس کی جائے ہجرت پتھریلی زمین اور کھجوروں کی سرزمین ہے، ہراسین اور کاشتکاروں کے درمیان، اور اس کی علامات ایسی ہیں جو مخفی نہیں ہیں، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، وہ ایسا ہوگا جو ہدیے کی چیز کھا لے گا مگر صدقہ نہیں کھائے گا۔ اگر آپ ان شہروں کی طرف رسائی پا سکیں تو ضرور جائیں، بے شک اس کا زمانہ آ گیا ہے۔ جب اس راہب کو ہم نے دفن کر لیا تو میں وہیں ٹھہر گیا اور سرزمین عرب پر جانے کا انتظار کرنے لگا۔